سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں قباء سے روانہ ہوئے ہیں تو مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ سے باہر آ کر انتظار کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ تو حسب معمول یعنی وہ انتظار کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو کافی دیر صبح کو جلدی وہ مدینہ سے باہر حرہ مقام پر آ کر انتظار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کافی دیر ہو گئی، جب دھوپ بہت تیز ہو گئی، کافی گرمی شدید، پھر واپس چلے گئے تو ایک یہودی وہ اپنے کسی کام کی غرض سے وہاں پر آیا تو اس نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے رفقاء کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا تو بے اختیار زور سے کہنے لگا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ انتظار کیا کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو سارے مدینہ کے لوگ وہاں سے اپنے جیسا ان کا معمول تھا کہ ہتھیاروں کو لے کر وہاں پر پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ میں آئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات وہ کہتی رہیں اشعار کی صورت میں، طلع البدر علینا، ان اشعار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی انہوں۔ تو نابالغ بچیاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے یہ اشعار کہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ والے لے کر چلے تو ہر ایک اس بات کی کوشش کر رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرما لیں۔ یہ اتنے مالدار لوگ نہیں تھے مدینہ والے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس اونٹی کو جہاں کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کر رک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال بنو نجار قبیلہ تھا، وہاں وہ تھے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قبیلہ بنو نجار کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر جا کر وہ اونٹنی واپس ہوئی اور آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کجاوا اٹھایا اور فوراً ہی اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ تو اور صحابہ بھی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لے چلیں، ہمارے پاس تشریف لے چلیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، جہاں میرے کجاوا لے گئے ہیں تو میں وہیں قیام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، وہیں پر قیام فرمایا۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اپنے گھر میں لے گئے اور اونٹنی ان کے پاس رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں قیام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے یہ موافق نہیں ہے، یہ لوگ بیمار ہو رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ پڑ گیا، مدینہ المنورہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی آب و ہوا کو موافق بنا دے، اور بھی دعائیں فرمائیں اور یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے مد اور جو اس کا پیمانہ ہے سا اور مد اس میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہاں رہ کر بیمار ہو گئے تھے۔ وہ اشعار پر جب بیمار ہو جاتے تھے، بخار کو آ جاتا تھا تو اشعار پڑھتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ الموت ادنی فی شراک نعلہ۔ وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ موت جو ہے اس کے جوتے کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں رہ کر بیمار ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے امانتیں کی تھیں
وہ بھی وہاں 3 دن کے بعد امانتیں حوالے کرنے کے بعد پیدل ہی مدینہ طیبہ میں روانہ ہوئے تھے، تو مدینہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بیٹیوں میں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملی تھی، اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ کر ملی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ کر ملی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خاندان والوں کو بھی لے کر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر آئے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا مدینہ۔